الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پیارے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت سے فارغ ہو کر گھر آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت سلمان فارسی بیٹھے سوت صاف کر رہے ہیں اور حضرت سیدہ کائنات چرخہ کاٹ رہی ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، راحت جان رسول گھر میں کچھ کھانا موجود ہے کیا؟ تو آگے سے سجدہ فرماتی ہیں، با خدا کھانا تو نہیں ہے، البتہ میرے پاس 6 درہم ضرور موجود ہیں، میں نے سوت کاٹا اور سلمان نے فروخت کیا، آپ اس رقم سے بازار جائیے اور راشن لے کر آئیے تاکہ حسنین کریمین بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں۔ سجدہ نے عرض کیا تو پھر اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ لاؤ درہم کہاں ہیں؟ تو حضرت مولا کائنات نے حضرت سجدہ سے وہ درہم لیے اور فرمایا کہ میں ابھی جاتا ہوں۔ سجدہ کائنات نے وہ درہم حضرت مولا کائنات کی ہتھیلی پر رکھے آپ کے حوالے کر دیے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ ابھی گھر سے باہر قدم ہی رکھا تھا کہ ایک سوالی نے سوال کیا، من یقرض اللہ قرضا حسنا۔ حضرت علی پاک نے بڑھ کر 6 درہم اس سوالی کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور خالی ہاتھ گھر میں تشریف لے آئے۔ سجدہ کائنات نے جب حضرت مولا علی کو خالی ہاتھ دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئیں۔ حضرت علی بولے، کیا بات ہے، کیوں رونے لگی ہو؟ آپ خالی ہاتھ جو تشریف لے آئے ہیں جبکہ حسن و حسین بھی بھوکے ہیں۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اے سجدہ خاتون جنت، میں اللہ کی راہ میں قرض دے آیا ہوں۔ ایک سائل نے سوال کیا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ تو سجدہ کائنات نے فرمایا، آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئیں۔ تو حضرت علی پاک حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کا ارادہ لے کر گھر سے پھر واپس سرکار کی بارگاہ میں تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے کے اندر ایک اعرابی ملتا ہے۔ وہ اعرابی ملا، بولا، جس کے پاس ایک نہایت خوبصورت اونٹنی تھی۔ آپ کو دیکھ کر اعرابی بولا، اے علی، کیا یہ ناکہ مجھ سے خریدو گے؟ کیا یہ تم اونٹنی لینا چاہتے ہو؟ مجھ سے یہ اونٹنی لے لو۔ حضرت علی پاک نے فرمایا کہ اے اعرابی، میرے پاس رقم نہیں ہے۔ تو وہ اعرابی بولا، اے علی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رقم نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ ادھار خرید لیجئے، رقم بعد میں دے دینا۔ قیمت کیا ہے؟ اس اعرابی نے کہا، اس کی قیمت 100 درہم ہے۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا، ٹھیک ہے، یہ ناکہ میں خرید لیتا ہوں۔ حضرت علی نے اقرار کیا تو اعرابی نے نکیل آپ کے حوالے کر دی اور وہ اعرابی خود چلتا بنا۔ حضرت علی پاک ابھی چند قدم چلے ہوں گے کہ ایک دوسرا اعرابی ملا، آپ کو دیکھتے ہی بولا، علی، آپ یہ ناکہ فروخت کرنا چاہتے ہو؟ حضرت علی پاک نے فرمایا، کیوں نہیں، میں فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے حضرت علی نے پوچھا، تم کتنے میں خریدو گے؟ تم اس کی کیا رقم لگاؤ گے؟ کتنے میں خریدنا چاہتے ہو؟ تو اس اعرابی نے بولا، میں اس کی 300 درہم قیمت ادا کروں گا۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا،
لہذا مجھے یہ سودا منظور ہے، میں یہ فروخت کرتا ہوں، تم درہم لاؤ اور یہ ناکہ لے لو۔ اس اعرابی نے 300 درہم حضرت مولا علی شیر خدا کے حوالے کیے اور ناکہ لے کر، وہ اونٹنی لے کر وہ اعرابی چلتا بنا۔ اس خرید و فروخت سے فارغ ہو کر حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 300 درہم ہے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا بات کچھ یوں ہے، مجھے راستے میں ایک اعرابی ملا، اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ ناکہ خرید لیجئے۔ میں نے 100 درہم کے عوض وہ ناکہ ادھار خرید لی اور 300 درہم نقد میں نے لیے اور پھر آگے اس اونٹنی کو میں نے فروخت کر دیا۔ سیدہ کائنات کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، سیدہ خاتون جنت مسکرا پڑتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سیدہ کائنات مسکرا کر فرمانے لگی حضرت آپ کا تو کاروبار، آپ کی تجارت بہت خوب رہی۔ اتنے میں پیارے آقا کریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور آتے ہی فرمایا اے علی اونٹنی کا قصہ تم سناؤ گے یا میں تم کو سنا دوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میرے نبی پاک کا علم غیب ہے، یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے کہ مصطفیٰ کی نظر کہاں سے کہاں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کے احوال سے بے خبر نہیں بلکہ باخبر ہیں، وہ سب کی خبر رکھتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ میرے آقا کو خبر نہ ہو، سر عرش پر ہے تیری نظر۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا آپ کی نظروں کا کیا کمال ہے، آپ کی نظر تو بہت دور تک نظر رکھتی ہے، بہت دور تک آپ وہ نظر رکھتے ہیں اور بہت دور دور تک آپ اپنے غلاموں کی خبر گیری فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے علی کیا وہ تم اونٹنی کا قصہ تم سناؤ گے یا میں تم کو سنا دوں؟ حضرت مولا کائنات عرض کرتے ہیں آقا اگر آپ ہی ہمیں بتا دیں تو آپ کی یہ کرم نوازی ہوگی، آپ بتا دیں تو کیا ہی ہوگا۔ تو حضرت علی پاک نے عرض کیا حضور آپ بتا دیں۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام اے علی پھر سنو۔ حضرت علی پاک نے عرض کیا حضور بتائیے۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کیا تم جانتے ہو جس بندے نے آپ کو اونٹنی بیچی تھی، جس سے آپ نے اونٹنی خریدی وہ کون تھا، اور جس کو آپ نے اونٹنی بیچی وہ کون تھا؟ علی جانتے ہو جس سے تم نے اونٹنی لی وہ کون تھا، جس نے آپ سے اونٹنی لی وہ کون تھا؟ اونٹنی بیچنے اور خریدنے والے کو جانتے ہو؟ عرض کی نہیں آقا آپ ہی بتا دیجئے، آقا آپ ہی کرم نوازی فرمائیے، آقا آپ ہی بتا دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی پھر سنو، علی تم نے راہ خدا میں 6 درہم دیے تو خدا نے تمہیں 300 درہم عطا فرما دیے۔ تم نے اللہ کے راستے میں 6 درہم دیے، تو نے کسی فقیر کو وہ دے دیا اللہ کے راستے میں، تو پھر اللہ نے تجھے ڈبل ٹرپل کر کے عطا فرمائے۔ فرمایا کہ گویا تمہیں اللہ کریم نے 1 درہم کے بدلے 50 درہم عطا فرما دیے۔ تو پھر سنو رہی بات پہلے اعرابی کی جس نے آپ کو اونٹنی بیچی تھی، جس سے آپ نے اونٹنی خرید فرمائی تھی وہ کون تھے؟ عرض کی آقا بتا دیجئے۔ فرمایا وہ حضرت جبرائیل تھے۔ سبحان اللہ، وہ حضرت جبرائیل تھے جس سے آپ نے اونٹنی خریدی، اور پھر جس دوسرے شخص نے آپ سے اونٹنی خریدی وہ حضرت اسرافیل تھے۔ اور فرمایا کہ اے علی پتہ ہے وہ ناکہ وہ اونٹنی کون سی تھی؟ اونٹنی وہ تھی جس پر سوار ہو کر میری فاطمہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، جس اونٹنی پر سیدہ فاطمہ سواری فرمائے گی قیامت کے دن، اور اس اونٹنی پر سوار ہو کر میری شہزادی جنت میں تشریف لے جائیں گی۔ میرے آقا کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے۔ فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، پنجتر کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، پنجتر کے گھرانے کی کیا بات ہے۔ سامنے ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی پیاری سی رائے کا اظہار فرما دیجئے۔ ملتے ہیں پھر نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔